ندیم بچیوں کو اسکول چھوڑنے والی وین چلاتا تھا۔ ایک دن وہ محلے کی آخری لڑکی کو چھوڑنے گیا تو اس کی نیت بدل گئی اور اس نے بچی کے ساتھ زیادتی کر کے ویڈیو بنا لی اور بلیک میل کرنے لگا، اگر کسی کو بتایا تو فیس بک پر ویڈیو ڈال دوں گا۔ اور یوں جب دل کرتا اتنی حفظ مٹا لیتا، اور وہ بچی حاملہ ہو گئی تو اس نے خاموشی سے خودکشی کر لی، اور ندیم کو اپنے کیے پر ذرا بھی شرمندگی نہیں ہوئی۔ لیکن اسی رات جب ندیم گھر آیا تو اس کی بیٹی بیمار ہو گئی تھی، تو وہ اسے لے کر ہسپتال بھاگا تو ہسپتال میں ڈاکٹر کی بات سن کر اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ انکل مجھے پلیز گھر میں جلدی چھوڑ دیا کریں، پورا 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، میں وین میں بیٹھی رہتی ہوں اور آپ سب سے آخر میں مجھے چھوڑتے ہیں، حالانکہ میرا گھر تو آپ کے ایریا میں ہی ہے۔ آپ صبح مجھے سب سے پہلے لیتے ہیں اور چھوڑتے بھی سب سے آخر میں ہیں۔ ربابہ نے ندیم سے شکایت کی۔ وہ کہنے لگا کہ ایسا کرو، کسی دوسری وین کا انتظام کر لو۔ ارے بھائی، میں پاگل تھوڑی ہوں، تمہیں سب سے پہلے اس لیے لیتا ہوں کیونکہ تمہارا گھر میرے گھر کے قریب ہے۔ تمہیں لیتے ہوئے بچیوں کو لے کر اسکول چھوڑ دیتا ہوں اور اسی بچی کو آخر میں لیتا ہوں جو اسکول کے قریب ہے، تاکہ میرا پیٹرول کم لگے۔ اس طرح چھوڑنے کی بھی روٹین ہے، اگر تمہیں پہلے چھوڑوں گا اور باقیوں کو بعد میں چھوڑوں گا تو میرے پیٹرول کے پیسے ڈبل ہو جائیں گے۔ بڑے روکھے لہجے میں ندیم نے جواب دیا۔ ربابہ چپ چاپ پیچھے جا کر بیٹھ گئی۔ ندیم فرنٹ سیٹ پر چھوٹے کلاس کے بچوں کو بٹھاتا تھا۔ ایک بار اسکول میں عید کی پارٹی کا فنکشن ہوا۔ سب بچے تیار ہو کر آئے تھے۔ جب انہوں نے ربابہ کو دیکھا کہ 8ویں جماعت کی شاگردہ تھی، اس کی تو ہوش ہی اڑ گئے۔ وہ بچی ویسے ہی بڑی گوری چٹی معصوم خوبصورت سی تھی، اور میک اپ کر کے فینسی جوڑا پہنے تھے، وہ تو اور بھی زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ ندیم کی اس پر نیت خراب ہو گئی، نظریں بدلنے لگیں، سر سے پیر تک اسے دیکھنے لگا، حالانکہ اس کی اپنی بیٹی بھی ربابہ کی ہی عمر کی تھی، لیکن دوسرے اسکول میں پڑھتی تھی۔ ربابہ کو اتنا تیار دیکھ کر اس کی نیت بدلتی ہے۔ کہنے لگا کہ چلو بچوں، تم پیچھے جا کر بیٹھو اور ربابہ تم آگے آ کر بیٹھو۔ وہ کہنے لگی، ندیم بھائی میں کیوں آگے بیٹھوں، میں پیچھے بیٹھ جاتی ہوں۔ کہنے لگا کہ جو کہا ہوں وہ کرو، آ کر آگے بیٹھو۔ وہ آگے بیٹھ گئی، لیکن بالکل دروازے کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی تھی۔ ندیم نے گاڑی چلاتے چلاتے ہی اپنا ہاتھ اس کی ٹانگ پر رکھ دیا۔ وہ بری طرح سے گھبرائی تھی، اچھل کر رہ گئی۔ اس نے برجستہ ندیم کے طرف دیکھا تو وہ اسی کو دیکھ رہا تھا، اور وہ بڑی بے باک نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ندیم کا ہاتھ اپنی ٹانگ سے ہٹانا چاہا تو وہ اسے غصے سے دیکھنے لگا۔ پورے راستے میں اس کے ساتھ گستاخیاں کرتا رہا۔ جب واپس گھر تک چھوڑا تو اس سے پہلے کہ وہ گاڑی سے اترتی، اس کی حالت وہ دیکھ چکا تھا۔ وہ پسینے سے شرابور تھی، بے حد ڈری ہوئی تھی، گھبرائی ہوئی تھی۔ ویسے بھی وہ ایک ڈرپوک قسم کی لڑکی تھی، اور ندیم بھانپ چکا تھا۔ اس لیے جیسے ہی وہ وین سے نیچے اترنے لگی تو کہنے لگا کہ خبردار، جو تم نے گھر میں کسی کو کچھ بھی بتایا تو میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا کہ تم یاد کرو گی۔ یہ سن کر ربابہ کا رنگ اڑا تھا۔ وہ بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ جب گھر گئی تو اس کی والدہ نے اس کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر وجہ پوچھی تو وہ بات کو ٹال گئی۔ اس کو ویسے ہی ڈر لگ رہا تھا، ویسے بھی وہ ذرا ذرا سی باتوں پر گھبرا جایا کرتی تھی، اور اسی طرح بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ندیم چاہتا تھا، کیونکہ اچھی طرح سے جان چکا تھا کہ یہ لڑکی زیادہ ہوشیار نہیں ہے۔ اس کی بدتمیزی اس نے چپ چاپ برداشت کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسے کچھ بھی نہیں کہے گی۔ اب تو یہی ہونے لگا۔ ندیم اسے اپنے ساتھ والی سیٹ پر بٹھاتا اور اس کے ساتھ ایسے ہی نازیبا حرکتیں کرنے لگتا، کبھی اس کی کمر کو چھوتا اور کبھی کہیں ٹچ کرتا، کبھی کہیں ٹچ کرتا، اور وہ اسے کچھ بھی کہہ نہیں پاتی تھی۔ وہ اسے بس غصے سے دیکھ کر اور اسے کہتا کہ اگر تم نے مجھے روکنے کی کوشش کی یا پھر کسی کو بتانے کی کوشش کی تو تم بہت پچھتاؤ گی۔ چپ چاپ ربابہ اس کی بدتمیزیاں برداشت کر رہی تھی۔ کئی بار وہ اسے کہہ چکی تھی کہ آپ میرے ساتھ ایسی حرکتیں مت کیا کریں، آپ میرے باپ کی عمر کے ہیں، لیکن وہ اسے غصے سے گھورنے لگتا، کہتا اپنی بکواس بند رکھو، ورنہ تم مجھے جانتی نہیں ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔
ایک بار جب ندیم اپنے گھر آیا تو اسے گانوں کی آواز آنے لگی تھی۔ جیسے ہی وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو دیکھا کہ اس کی بیٹی شمسہ ڈانس کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر تو ندیم کا پارا ہائی ہوا۔ اس نے چیخ کر شمسہ کو پکارا، کہنے لگا کہ شمسہ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ناچنے گانے کی؟ شمسہ تو باپ کا غصہ دیکھ کر ڈر گئی، پھر ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کہ ہمارے اسکول میں ڈانس فنکشن ہے، اسی کی پریکٹس کر رہی ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم اس طرح کے فنکشن اٹینڈ کرو؟ تم ایسا کوئی فنکشن اٹینڈ نہیں کرو گی، نہ ہی حصہ لوگی۔ ندیم کی بیوی کلثوم کہنے لگی، کیا ہو گیا؟ سب بچیوں نے ہی ناچ گانا کرنا ہے، ہماری بچی بھی کر لے گی تو کیا حرج ہے؟ لیکن ندیم کہنے لگا کہ نہیں، یہ جائے گی ہی نہیں، تیار ہو کر جائے گی تو نہ جانے کون کون اسے کس کس نظر سے دیکھے گا۔ لیکن شمسہ بضد ہوئی تھی کہ اس نے جانا ہے، اس کی ساری سہیلیاں آ رہی ہیں، مگر ندیم نے اسے بری طرح سے ڈانٹ دیا تھا۔ کلثوم نے رات کو بھی ندیم سے بات کی کہ یہی تو دن ہوتے ہیں بچیوں کے موج مستی کرنے کے۔ وہ ابھی 8ویں جماعت میں پڑھتی تھی، لیکن ندیم نے اپنے دل میں چور تھا، اس لیے اپنی بیٹی کو اجازت نہیں دی، نہ ہی اسے جانے دیا۔ کچھ دن بعد ربابہ کے اسکول میں پکنک کا پروگرام بنا۔ سب بچوں نے اسکول کی بس میں پکنک پر جانا تھا اور واپسی میں اسکول پر ہی اترنا تھا۔ 9 بجے تک سب بچوں کو ندیم نے اسکول چھوڑ دیا اور شام 6:30-7 بجے تک انہیں پک کر کے ان سب بچوں کو چھوڑ دیا۔ اس بار ربابہ زیادہ تیار بھی نہیں ہوئی تھی، ڈر رہی تھی، گھبرا رہی تھی۔ دوستوں کے بے حد اصرار کرنے پر ہی پکنک پر گئی تھی۔ واپسی پر کافی دیر ہو گئی۔ اسکول پہنچتے پہنچتے اور وین میں بیٹھتے بیٹھتے مغرب ہو گئی۔ سب لڑکیوں کو گھر تک چھوڑتے چھوڑتے اندھیرا چھا گیا تھا، اوپر سے بارش بھی برسنے لگی۔ ربابہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ جان بوجھ کر ندیم نے ایک سنسان سڑک پر گاڑی روک دی۔ ربابہ کہنے لگی کہ انکل آپ نے گاڑی کیوں روک دی ہے؟ کہنے لگا کہ مجھے کیا پتا، گاڑی خراب ہو گئی ہوگی۔ پھر آس پاس دیکھنے لگا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، لیکن تیز طوفانی بارش میں سبھی اپنے گھروں میں مقید تھے۔ پھر وہ ایک اندھیری جگہ پر گاڑی کھڑی کر چکا تھا، کیونکہ جیسے ہی طوفانی بارش شروع ہوئی تھی فوراً ہی لائٹ بند ہو گئی تھی اور ہر سو اندھیرا چھا گیا تھا۔ اپنی گاڑی کو گھنے درخت کے نیچے ندیم نے کھڑا کر لیا، جہاں لوگوں کی نظر کم سے کم پڑے۔ یہ دیکھ کر ربابہ ڈر گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، آپ نے گاڑی یہاں کیوں روک دی ہے؟ کہنے لگا کہ تم چپ ہو جاؤ۔ پھر گاڑی کے اندر جا کر اس نے دونوں دروازے لاک کیے۔ ربابہ خوف کے مارے چلانے لگی تو اس نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کہنے لگا کہ اگر تم نے شور مچایا، تمہارے منہ سے ایک بھی آواز نکلی تو تمہارا گلا گھونٹ کر اسی سڑک پر پھینک دوں گا، کسی کو نہیں پتہ چلے گا کہ کیا ہوا۔ وہ بیچاری پہلے سے ڈری ہوئی تھی اور زیادہ خوف زدہ ہو گئی۔ اس نے ربابہ کو دوپٹہ اتارا اور آہستہ سے اسے بے حجاب کر کے اس کی تصویریں کھینچتا تاکہ اسے بلیک میل کر سکے۔ معصوم بچی کی چیخیں تک وہ اپنے سانس سے بند کر چکا تھا، اس کی عزت کا کھلواڑ کر چکا تھا۔ تیز برستی بارش میں کئی آنسو ربابہ کی آنسو سے بہے تھے۔ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے بعد بھی اس نے ربابہ کو گھر چھوڑا اور اسے کہنے لگا کہ کسی کو شک بھی ہونے دیا تو یہ تصاویر وائرل کر دوں گا، پھر تم کہیں بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ اور بدنام ہو جاؤ گی، تمہارے باپ کو ویسے بھی دل کا مرض ہے، وہ مر جائے گا۔ اس طرح کی باتیں کر کے وہ ربابہ کو خوف زدہ کر چکا تھا۔ رات کو جب اسے گھر چھوڑا تو اس کی والدہ دروازے پر ہی پریشان کھڑی تھی۔ کہنے لگی کہ ندیم بھائی اتنی دیر کیوں ہو گئی تھی؟ وہ کہنے لگا کہ باجی جی، گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا، سب بچیوں کو ایسے ہی دیر ہوئی ہے، میں تو خود پریشان ہو گیا تھا۔ آپ کے سامنے دیکھو تو کتنی طوفانی بارش ہے۔ ربابہ کو روتا دیکھ کر اس کی امی کہنے لگی کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا کہ بچی ہے، گھبرا گئی ہوگی، 1 گھنٹہ لگ گیا مجھے ٹائر پنکچر ٹھیک کروانے میں، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ کتنی ڈرپوک ہے، میں تو اسے اپنی بچی کی طرح سمجھتا ہوں۔ ربابہ گھر کے اندر چلی گئی۔ یہ بات بھی اس نے کسی کو نہیں بتائی۔
اپنی عزت کا ڈر تھا۔ وہ ندیم جانتا تھا کہ وہ زبان نہیں کھولے گی، کیونکہ اب تک ندیم کی ساری بدتمیزیاں اس نے چپ چاپ برداشت کی تھی۔ ربابہ بہت زیادہ چپ چاپ رہنے لگی تھی۔ 8 دن تو وہ اسکول نہیں گئی، اسے بخار ہو گیا۔ اس کی والدہ اب پریشان تھی، گھر میں سب سے چھوٹی تھی، بڑی 2 بہنوں کی شادی ہو چکی تھی۔ بھائی تو بھابھی تھی، سبھی اس سے لاڈ پیار کرتے تھے، لیکن اب وہ کسی سے بات نہیں کیا کرتی تھی۔ اگر اس کا بھائی اس کے کمرے میں آ بھی جاتا تو وہ ڈرنے لگتی، اسے کہتا تھا میں کیا ہوا ہے تو نفی میں سر ہلانے لگتی۔ رات کو کئی بار سوئے سوئے ڈر جاتی۔ ابھی بھی ندیم اسے آگے بڑھاتا، بار بار اپنی ماں سے کہتی کہ مجھے اسکول میں پڑھنا ہی نہیں ہے۔ ایک بار اس کی والدہ نے کہا کہ میں تمہارا اسکول یہاں سے چھڑوا کر کہیں اور ڈال دیتی ہوں، جب سے تم اس اسکول میں جانے لگی ہو چپ چاپ سی رہنے لگی ہو۔ ایک بار ندیم نے اسے فون کیا، کہنے لگا کہ تم نے اسکول کیوں نہیں جا رہی؟ وہ کہنے لگی کہ مجھے آگے نہیں پڑھنا۔ ندیم کہنے لگا کہ زیادہ ہوشیاری کرو گی تو جانتی ہو نا کہ کیا نتیجہ نکلے گا۔ چپ چاپ اسی اسکول میں پڑھو اور روز آیا کرو، نہیں آؤ گی تو اچھا نہیں ہوگا۔ پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ ربابہ کا رنگ جسے اڑ کے فک ہو گیا، رنگت پیلی پڑنے لگ گئی تھی۔ اگلے روز تیار ہو کر اسکول جانے لگی۔ اس کی والدہ کہنے لگی تم تو کہہ رہی تھی کہ اس اسکول میں پڑھنا ہی نہیں ہے، میں تو تمہارا دوسرے اسکول میں داخلہ کروانے لگی تھی۔ کہنے لگی کہ نہیں، میں یہیں پڑھوں گی۔ اس کی ماں پریشان تھی کہ کبھی کچھ کہتی ہے تو کبھی کچھ کہتی ہے۔ جب وہ وین میں گئی تو ندیم اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اسکول کی بچیوں کو گھر چھوڑنے کے بعد اسے ایک خالی مکان میں لے آیا۔ یہ دیکھ کر ربابہ کی جان نکل گئی۔ کہنے لگی کہ آپ مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہیں؟ کہنے لگا کہ اب بھی بتانا پڑے گا کیوں لے کر آیا ہوں؟ چپ چاپ مکان کے اندر جاؤ، خبردار جو تم نے شور مچایا تو۔ وہ رونے لگی، ہاتھ جوڑنے لگی، کہنے لگی کہ آپ کی بھی تو ایک بیٹی ہوگی، خدا کے لیے انکل میرے ساتھ ایسا کچھ نہ کریں، میں بھی پہلے اذیت سے باہر نہیں آئی، میں نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ زبان بند رکھو اپنی، ورنہ تمہیں چھوڑوں گا نہیں، چپ چاپ جاؤ اندر۔ وہ اسے اپنے ساتھ گھر کے اندر لے گیا اور اپنی خواہش پوری کرنے کے بعد ہی اسے چھوڑا۔ وہ بیچاری رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، تو کہنے لگا کہ اپنا منہ دھو جا کر، کسی کو شک ہوا تو جانتی ہو نا کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ ربابہ رو رو کر اپنے لیے موت مانگنے لگی تھی، کیونکہ اس کی زندگی مزید اذیت ناک ہوتی جا رہی تھی۔ ندیم کی اپنے گھر کی طرف توجہ بھی نہیں تھی، اسے تو جیسے گناہ کا چسکا سا لگ گیا تھا۔ اس معصوم بچے کی بے بسی اور آنسو بھی اس کے گناہ کو نہیں روک پاتے تھے۔ وہ آئے روز اسے خالی مکان میں لے جاتا اور اپنی خواہش پوری کرتا، اسے واپس گھر چھوڑ دیتا۔ 1 مہینے کے اندر اندر ربابہ کی رنگت زرد پڑ گئی تھی۔ وہ رات بھر روتی رہتی تھی، سوتی ہی نہیں تھی۔ آنکھیں بند کرتی تو اسے لگتا تھا کہ ندیم اس کی طرح 7 گناہ کر رہا ہے، اور یہ اذیت وہ برداشت ہی نہیں کر پاتی تھی۔ وہ ذہنی مریض بننے لگی تھی، اس کی آنکھوں کے گرد گہرے ہلکے پڑنے لگے۔ اس کی ماں اس سے وجہ پوچھتی تو کچھ نہیں بتاتی۔ ایک بار اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، اس کی والدہ اسے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ پتہ نہیں میری بچی کو کیا ہو گیا، کچھ ہضم نہیں ہو رہا، طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی تھی، رنگ پیلا پڑتا جا رہا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر نے جب ٹیسٹ کروایا تو جو خبر لیڈی ڈاکٹر نے سنائی، ربابہ کی والدہ کے تو ہوش اڑ کر رہ گئے۔ گھر آتے ہی وہ ربابہ کو کمرے میں لے جا کر دروازہ بند کر چکی تھی۔ کہنے لگی کہ بتاؤ مجھے، یہ کیا کر دیا تم نے؟ اتنی سی تمہاری عمر ہے، یہ کیا 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 تم نے؟ خود بھی وہ اپنا سر پیٹ کے رو رہی تھی، اپنی بہو کے سامنے اس بات کو کھولنا نہیں چاہتی تھی۔ کہنے لگی ربابہ میں تمہارے بارے میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، بتاؤ کون ہے وہ، کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے تم نے؟ ربابہ پتھر کا مجسمہ بنی رہی۔ اس کی ماں نے اسے مارا پیٹا، لیکن چپ چاپ مار کھاتی رہی، بولی کچھ نہیں کہ کہیں اس کی ویڈیو ہی نہ وائرل ہو جائے۔ اپنی ماں کے لاکھ بار پوچھنے پر بھی اس نے کچھ نہیں بتایا۔
اپنی ماں کے طعنے تشنے سہتی رہی، مار کھاتی رہی۔ اس کی ماں نے دروازہ بند کر دیا۔ جو کچھ ہو چکا تھا ربابہ یہ سب کچھ زیادہ دیر تک نہیں چھپا سکتی تھی۔ جب اس کے بھائی کو یا باپ کو پتہ چلتا تو وہ تو اس کو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہی تھی۔ ربابہ کو بس ایک ہی حل نظر آیا۔ اس نے پنکھے کے ساتھ دوپٹہ باندھا اور بیڈ کے اوپر کرسی رکھ کر اسی کرسی کو دوپٹے سے اپنے گلے کے ساتھ اچھی طرح لپیٹ لیا اور نیچے سے کرسی کو دھکا دے دیا۔ بری طرح سے تڑپ رہی تھی، زور زور سے پاؤں مار رہی تھی، اپنے ہاتھوں سے اپنی ہی زندگی کو ختم کر دیا۔ اس کی والدہ جب 2 گھنٹے بعد رو دھو کر رباب کے کمرے میں آئی تاکہ اسے کہے کہ یہ کیا کیا ہے تم نے، ہمیں نام تو بتاؤ، تو بیٹی کو پنکھے کے ساتھ لٹکا دیکھا۔ وہ چلانے لگی۔ کسی کو نہیں پتہ چلا تھا کہ بیچاری معصوم سی بچی کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اتنا بڑا قدم کیوں اٹھایا؟ یہ بات پورے محلے میں پھیلی تھی۔ جب ندیم کو پتہ چلا تو پہلے تو وہ کچھ پریشان سا ہوا، لیکن اسے اپنے کیے پر کوئی افسوس نہیں تھا۔ اس کا باپ یوں اس کی خودکشی پر لوگوں کے سوالوں کے جواب نہیں دے پا رہا تھا۔ صرف اس کی ماں کو پتہ تھا کہ اس کی بچی نے خودکشی کی ہے۔ اس کی آدھی وجہ وہ جانتی تھی، لیکن کون تھا خودکشی کا سبب، کون بنا، اس کی ماں تک نہیں جانتی تھی۔ ربابہ کے مرنے کا سب کو بہت افسوس تھا۔ سب کے ساتھ اس کا اخلاق بہت اچھا تھا، کسی کا اس نے کچھ نہیں بگاڑا تھا۔ ندیم کو پرواہ تک نہیں تھی، لیکن اسے گناہ کا چسکا لگ گیا تھا۔ اب وہ پھر ایک سے ہی خوبصورت معصوم سی بچی کا منتظر تھا کہ کوئی ایسی ہی لڑکی اسے اور ملے جو کچھ ڈرپوک سی ہو، کیونکہ باقی وین کی لڑکیاں بہت تیز تھیں۔ اس لیے وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے ہاتھ بھی پکڑنے کی کوشش کی